الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ولایت کے بارے میں، جو رب ذوالجلال نے ان کو ہدایت دی اور ان کا سینہ روشن اور منور ہوا، وہ کس طرح ہوا کہ آپ بلخ بخارا کے بادشاہ تھے اور آپ اپنے محل کے اوپر چھت پر بیٹھے تھے رات کی تاریکی میں۔ تو رب ذوالجلال نے، خالق کائنات نے لباس بشریت میں دو فرشتے بھیجے۔ وہ جب فرشتے آئے تو آپ نے کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اونٹ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ اونٹ آپ کے ادھر تھوڑی ملے گا ہمارے محل کے اندر، آپ کو تو یہ بیل باہر جنگل بیابان میں ملے گا۔ تو ان فرشتوں نے جو لباس بشریت میں تھے، انہوں نے کہا کہ رب ذوالجلال تم کو اس محل میں تھوڑی ملے گا، اتنے آسائش میں، آرام میں۔ رب ذوالجلال کو اگر تم کو پانا ہے، ہدایت پانی ہے صحیح معنی میں، تو آپ کو یہ فقیری میں رب ذوالجلال عطا فرما دے گا۔ تو پھر آپ نے لفظ فقیر کو ایسا لیا کہ آپ کا سینہ بھی روشن و منور ہوا اور رب ذوالجلال نے اپنے فضل سے ہدایت بھی دی، اور ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ولایت کا تاج بھی باری تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور اس طرح عطا کیا کہ آپ نے اپنے محل کو اور بادشاہت کو چھوڑ کر اور کچھ سامان لیا، گودڑی لی اور کچھ ایسا سامان لیا جو آپ کے زاد راہ بنا، اور پھر آپ اس محل کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کو راضی کرنے کے لیے نکلے، رب تعالیٰ کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے نکلے، لفظ فقیر کے معنی کو سمجھنے کے لیے نکلے، اور اس طرح نکلے کہ لفظ فقیر کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ گدھا گھر بن جاوے، در در کی ٹھوکریں کھاوے، یہ نہیں۔ فقیر اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو سمجھے، اور شریعت مطالعہ پر ایسا عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ جیسے نماز پنجگانہ ہے، اور روزوں کا اہتمام ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابیل ہے، اور اس طرح جو ہے رب تعالیٰ کی جو خوشنودی کا جو سبب بنتا ہے وہ حقوق العباد بھی ہے، حقوق اللہ بھی ہے۔ تو آپ ذات راہ اپنے باندھا اور رب تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے، محل کو چھوڑ کر اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور آپ دریا کے کنارے بیٹھ گئے اور وہاں زہد و تقویٰ اختیار کیا۔ تو ایک شخص ایسا نکلا کہ اس نے دیکھا کہ تو یہ بڑے بادشاہ ہیں جو اپنی محلات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب وہ آپ سے مخاطب ہوا تو آپ سے کہا کہ آپ یہاں اتنی بڑی بادشاہت کو، بلخ بخارا کی بادشاہت کو چھوڑ کر یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہاں جو ملنے کا ہے نا وہ وہاں نہیں ملے گا۔ اس طرح جو آپ سوئی سی رہے تھے، آپ اپنی گودڑی کو جو سی رہے تھے، وہ سوئی آپ نے دریا میں، سمندر میں پھینکی دریا میں، تو پھر آپ نے کہا کہ مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ تو جو مچھلیاں جو تھی وہ اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لائی، ہر مچھلی، لیکن آپ جو تھے وہ طالب رسول تھے، طالب دنیا نہیں تھے، طالب رب ذوالجلال تھے۔ پھر آپ نے کہا کہ مچھلیوں سے مخاطب ہوگا جو میری سوئی ہے وہ لے آئے۔ تو وہ مچھلیوں نے جو ان کی اپنی سوئی تھی وہ لے کر آئے۔ مقصود یہ تھا یہ بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ نے، رب ذوالجلال نے ان کو طالب رسول بنا دیا اور طالب رب ذوالجلال بنا دیا، اور آپ نے لفظ فقیر کے معنی کو سمجھا کہ فے سے فاقہ، قاف سے قناعت، یہ سے یقین اور اے سے ریاضت، جو مل جائے اس پہ شکر ادا کریں، سادگی اختیار کی آپ نے، اور ایسا یقین کامل کیا کہ اپنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اور رب ذوالجلال کے وحدانیت کو سمجھا، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رسالت کو سمجھا، اور شریعت مطالعہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کی۔ اور ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سادگی سے اور قناعت سے، یقین سے، ریاضت سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب بھی آپ دیکھیں اپنے بڑوں کو نہ دیکھیں، اپنے سے بڑوں کو، یعنی وہ اتنا امیر ہے، اتنے پیسے والا ہے، یہ ہے وہ، اس کے بعد یہ ہے۔ آپ کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا، جو نعمتیں دی، جو مال دیا، متاع دیا، وہ اتنا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، بس زندگی گزر جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
جو باری تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی رحمت قابلہ کے توفیل سے انہیں ہدایت دی، ولایت تاج عطا کیا اور آپ نے زندگی بسر کی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سادگی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ایسا ہو کہ جو نعمتیں ہمیں مل جائیں ہم اس کو شکر ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور رب ذوالجلال نے فرمایا جو نعمتیں اس پر تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی اختیار کرنے اور رب تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور یہ مہینہ حضور غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مبارک مہینہ ربیع الثانی کا آج غالباً اس کی 2 تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ربیع الثانی کی برکتیں ہمیں نصیب فرما دے۔ پھر 1-2 دن کے بعد انشاءاللہ پھر حضور غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی کے حوالے سے کچھ بیان کریں گے۔ بشر حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی کچھ معروضات پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اولیاء کاملین کے عمل پر، اولیاء کاملین کے اس زندگی کے عمل پر ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں بھی باری تعالیٰ اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔